اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صراحی سرنگوں ہو کر برابر کرتی ہے پیمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں 3 نکات ہیں، اگر اس کو نقطے کی صورت میں ہم دیکھیں کہ کون سی اہم باتیں ہیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے۔ پہلا نقطہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ تواضع سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ عموماً جب انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کہ اس کی نیت بنتی ہے نا، تو اس میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ اس کو ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہیں ضرورت ہوگی، تو پھر تم کیا کرو گے، تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی۔ لیکن اس کے برعکس جب وہ کوئی یاشی پہ یا اس طرح سے اپنے نفس کی پیروی میں کوئی خرچ کرتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ بابت با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ کوئی بات نہیں خرچ کرو، دنیا کون سی دوبارہ ملنی ہے، زندگی کون سی دوبارہ ملنی ہے، یہ کرو، تم خوب عیاشی کرو۔ تو یہ شیطان کے حربے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اور بتائی ہے کہ اس سے مال بالکل بھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس مال میں برکت آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک بالکل اوتھینٹک قسم کی بات وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ والا مال جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے تو اصل میں وہ کم نہیں ہو رہا، وہ اصل میں وہی مال جو ہے وہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اور اس کی تصدیق ایک واقعے سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو بی بی عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ صرف بکری کا ایک شانہ بچا ہے، باقی تو سارا خرچ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ جو خرچ ہوا ہے وہی بچ گیا ہے، تو یعنی جو خرچ ہو گیا ہے وہ آخرت میں ذخیرہ ہو گیا ہے۔ یہ مفہوم حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس ضمن میں ہمیں بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا یا ہمیں کیا ہوگا، یہ اس طرح کے اندیشے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو یہ اپنے ذہن میں یہ والا نقطہ ضرور پختہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے۔ عزت کیسے بڑھتی ہے؟ ایک بندہ ہے، اس نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ اس کو اگر اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے تو جس کو وہ معاف کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر کتنا شرمندہ ہوگا نا اس چیز کے اوپر، تو اس کے ذہن میں، اس کے دل دماغ میں اس انسان کی عزت ہوگی، اور سوسائٹی میں بھی اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس کی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم نے اس نقطے کو مد نظر رکھنا ہے، جب بھی کسی کو معاف کرنا ہے تو اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کرنا ہے کہ یہ والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کی جب خصوصیات بیان کی ہیں تو اس میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، تو ان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان اوصاف کو اپنانا ہے۔ پھر ہے کہ عاجزی سے بلندی انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ نقطہ ہے نا۔ تو ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھنا ہے۔ آپ کا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ 2 جہانوں کے مالک تھے، لیکن آپ کی عاجزی کا، آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل خاکساری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا ہے، میں اس واقعے کو کوٹ کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بدنی کیفیت تھی وہ اس طرح سے تھی کہ آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کے کوہان پر لگ رہی تھی،
اور آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. ادروائز جو دنیا میں فاتحین کا انداز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو جشن مناتے ہیں یا ہوائی فائرنگ کرتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، وہ آپ سب کے علم میں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور عاجزی کا اظہار کرے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ انسان نے خود محنت تو کی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ نعمتیں ملی ہیں. اور اس میں وہ والا قرآنی واقعہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ جو قارون تھا اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو مجھے، آپ سب کے علم میں ہے نا کہ وہ کتنا دولت مند تھا اور اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہے اونٹوں پر لدی ہوتی تھیں، اس کے خزانوں کی چابیاں. تو اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. تو یہ والی جو رویہ ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو نعمتیں ملی ہیں مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کا کرم ہے. وہ سب کے کوششوں کو تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ برابر کرتا بھی نہیں ہے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور عاجزی اور تواضع کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اس سلسلے میں میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ بڑا مجھے اچھا لگا، میں نے سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں. کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتی. زندگی ناخوشگواریوں سے خالی نہیں ہو سکتی. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ناخوشگواریوں کو بھلا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. اچھا یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی بھی تنقید ہوتی ہے اور اس طرح سے نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس کو مطلب اس حد تک رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. بہرحال اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے نا، جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم نے دراصل اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم اس میں سے کچھ نکات لے کر، کچھ ہدایت لے کر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. بہتر تو یہ ہے کہ ہم ہو بہو اس کے اوپر عمل کر سکیں، یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن کئی دفعہ ہر انسان کا ایمان کا لیول اتنا نہیں ہوتا. اگر وہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ممکن ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم ضرور کریں. یہ تو ہے نا ممکن. تو اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ اوصاف تو اپنائیں نا، کہ جیسے معاف کر دینا ہے. اور معاف کرنا جو ہے نا وہ حضرت بی بی عائشہ نے پوچھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر کہ اس موقع پر میں کیا دعا پڑھوں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ دعا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو معاف کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو میرے قصور بھی معاف کر دے. یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے کہ اب ہم کم از کم یہ نقطہ پکڑ لیں کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کر دیا کریں. کوئی زیادتی ہو جائے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے اس نقطے کو پکڑنا، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی ایک نظر کرم رکھے گا، ہمارے قصوروں کو بھی وہ معاف کر دے گا. تو ان اوصاف کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. اور پھر یہ کہ عاجزی کا رویہ اپنائیں، کیونکہ شیطان بھی راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ اس نے تکبر کیا تھا، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور صدقات فی سبیل اللہ، جو مال خرچ کرنا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ نفاق کا علاج انفاق ہے. انفاق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. تو وہ جو دل کے اندر ایک مال کی محبت آ جاتی ہے نا، وہ پھر اس طرح سے انسان کے دل سے ریڈیکیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت سے رہیں، عافیت سے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو متقی لوگوں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جہنم سے بچا لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.